بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور ممتاز سینئر جرنلسٹ بہت ہی سیزنڈ نیوز اینالسٹ جناب حامد میر موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب۔ پہلے تو فرمائیے گا کہ وفاقی کابینہ کے مسائل جو وہاں کی کشمکش ہے اس کا محور کیا ہے، کس وجہ سے اب تک فیصلہ نہیں ہو رہا، اور دوسری چیز یہ فرمائیے گا کہ بہرحال حکومت جانی تھی، نگران حکومت آنی تھی، اس کے لیے کیا کوئی تیاری نہیں تھی پہلے سے کہ جب نگران حکومت کا وقت آئے گا، کابینہ کا وقت آئے گا تو کون لوگ اس میں شامل کیے جائیں گے؟ چلیں نگران وزیر اعظم کا جو معاملہ تھا وہ تو کچھ پراسرار سا رہا، لیکن یہ اس کی تیاری کیوں نہیں تھی اور اس وقت کیا مسائل ہیں؟ جی شکریہ کامران صاحب، آپ نے دو سوال پوچھے ہیں، تو جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے اس کا جواب تو بڑا ہی مختصر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ خود ہی فرما رہے تھے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ نگران کابینہ میں بہت ہی ٹیلنٹڈ اور مستعد قسم کے غیر متنازع قسم کے لوگوں کو شامل کیا جائے۔ تو ایسے لوگوں سے جب رابطہ قائم کیا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے تو وہ معذرت کر لیتے ہیں، اور کم از کم 3 لوگوں کو تو میں جانتا ہوں جنہوں نے معذرت کی ہے، اور وہ معذرت کی ایک صاحب نے تو معذرت کی وجہ یہ بتائی ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بہت ہی غیر متنازع قسم کے لوگ جو ہیں اس کیبنٹ میں شامل ہوں، لیکن آپ کا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ غیر متنازع ہیں؟ تو پاکستان میں تو کوئی بھی غیر متنازع آدمی نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کے زیادہ تر نام میڈیا میں انڈر ڈسکشن ہے، یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں وزیر خزانہ کے حوالے سے یا وزیر خارجہ کے حوالے سے، اور بھی بہت سے لوگوں کے نام آ رہے ہیں۔ یہ زیادہ تر وہ نام ہیں جو پچھلے سال جب مئی میں شہباز شریف صاحب راضی ہو گئے تھے اسمبلی توڑ کے الیکشن کروانے پہ، تو اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے نگران کابینہ کے لیے کچھ لوگوں کے انٹرویوز کیے تو یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں۔ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ان میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا، لیکن پچھلے 2 دن میں جو لوگوں سے رابطہ ہوا ہے ان میں سے کئی لوگ جو ہیں انہوں نے معذرت کی ہے۔ اور جو دوسری اس کی آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو حالات ہیں وہ ایسے ہیں اسلام آباد میں کہ تیاری تو بہت کی گئی تھی، لیکن جب متعلقہ لوگوں سے رابطہ کیا گیا اور جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ حکومت جو ہے یہ 3 مہینے کی نہیں 6 مہینے کی ہے، تو ایک سوال کیا گیا، ایک جو صاحب تھے ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ 6 مہینے کی اگر آپ حکومت لا رہے ہیں تو اس کی کانسٹیٹیوشنل بیسز کیا ہوں گی؟ تو کانسٹیٹیوشنل بیسز کے حوالے سے بھی بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے ویل ریپیوٹڈ لوگ جو ہیں جنہوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں اتنا کام کیا ہے اور ان کا ایک نام ہے، تو وہ صرف 3 مہینے یا 6 مہینے کی حکومت کے لیے اپنا پروفیشنل کیریئر خراب تو نہیں نہ کریں گے، اور اگر 3 مہینے سے آگے جانا ہے تو ظاہری بات ہے اس پر کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی پوزیشن بڑی واضح ہے، وہ چاہتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائے۔ تو جن لوگوں کو یہ آفر کی جا رہی ہے ان کو مطمئن کرنا کافی مشکل ہو رہا ہے۔ حامد میر صاحب بہرحال ایک کابینہ تو تشکیل دینی ہے نا، نگران کابینہ تو تشکیل دینی ہے، اب اس کے لیے بہت زیادہ تو اس کا انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ اب جو بھی ہونا ہے وہ کس مرحلے میں ہے؟ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آخری مرحلے میں ہے، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ ایسے لوگ لائے جائیں جس سے کہ اس نگران حکومت کی جو کریڈیبلٹی ہے اس میں اضافہ ہو۔ لیکن وہی بات ہے نا کہ جو کریڈیبل لوگ آئیں گے تو ان کو پھر اپنی کریڈیبلٹی کو بچانا ہے، تو اگر نگران حکومت روزانہ پیٹرول اور گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرے گی اور اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر مخصوص سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور کچھ ایسے لوگ بھی ٹارگٹ ہو جائیں جن کا خیال ہے کہ شاید ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، تو بڑی کنٹروورسی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ بہت محتاط ہیں، اور آپ خود بھی جانتے ہیں کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ ہاتھ جوڑ کے معذرت کرتے ہیں۔ تو حامد صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک یہاں کی تو چلیں یہ کیفیت آپ نے بیان کی، بلوچستان میں تو ایک ایسا بحران ہے جو کہ ہم نے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھا۔ وہاں پہ نگران وزیر اعلیٰ کے حوالے سے سیاسی قوتوں کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، اور جس کی وجہ سے وہاں ایک اچھا خاصا سیریس سٹیل میٹ ہے۔ جی یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو نگران وزیر اعلیٰ کے لیے جو
پھڈا ہے وہ صرف چیف منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان نہیں تھا، دونوں طرف بہت سی سیاسی جماعتیں تھیں، اور اس میں کچھ ایسی سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں وہ اپنا چیف منسٹر لانے کی کوشش کر رہی ہیں، جو کہ اس وقت جو کرنٹ نگران وزیر اعظم ہیں وہ ان کے شدید مخالف ہیں، تو ان کو اپنی پولیٹیکل سروائیول خطرے میں نظر آ رہی ہے، تو ان کی ایک کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ان کی مرضی کا چیف منسٹر جو ہے وہ بلوچستان میں آ جائے، تاکہ ان کو جو صحیح یا غلط انوار اللہ کاکڑ صاحب سے ان کے جو خدشات ہیں یا ان کو جو خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو وہ خطرات ختم ہو جائیں، اور اس میں کچھ اہم پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور شاید اسی لیے انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہیں انہوں نے جے یو آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی ملاقات کیا ہے، اور بھی سیاسی جماعتوں سے ان کا رابطہ ہو رہا ہے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جب بلوچستان کے نگران چیف منسٹر کا نام سامنے آئے گا، پتہ نہیں یہ پارلیمانی کمیٹی بھی اس پہ اتفاق رائے کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، تو پھر الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اعلان کرے گا، تو اس پہ یہ کافی کنٹروورشل اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ گویا وزیر اعظم کی نامزدگی بلوچستان سے بلوچستان کے اندر سیاسی انتشار کا باعث بن رہی ہے، یا اس میں اس کا اضافے کا باعث بن رہی ہے، یا ایک سیاسی چپخلش کا باعث بن رہی ہے؟ سیاسی ہم آہنگی کی اگر توقع تھی تو یہ غلط تھی۔ جی ہاں، یہ آپ کو ابھی صرف ایک یا دو پولیٹیکل پارٹیز ایسی نظر آ رہی ہیں جو کہ نگران وزیر اعظم پر اعتراض کر رہی ہیں، اور آج جو شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کو خط لکھا ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف کو بھی ابھی کوئی اچھی امید ہے۔ ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے، اور کسی بھی شخص کی کارکردگی کو دیکھے بغیر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم یہاں پہ اسلام آباد میں کچھ ایسی کنٹروورسیز کے بارے میں سن رہے ہیں کہ اگر ان کے پیچھے، ان کنٹروورسیز کے پیچھے کچھ پولیٹیکل لوگ کھڑے ہو گئے اور وہ معاملہ جو ہے اس کو ختم نہ کیا گیا، تو اس سے جو نگران حکومت ہوگی اس کے لیے کافی پرابلمز کریٹ ہو جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بنے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ کے پی کے میں وہاں تو کابینہ بنی تھی، پھر پوری کابینہ فارغ کر دی گئی، اس کے بعد سے نئی تعیناتیاں نہیں ہوئی ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ بڑا ہی دلچسپ سوال ہے۔ دیکھیں، وہاں پہ پہلے بھی جو کابینہ بنی تھی اور جو لوگ لائے گئے تھے وہ 3-4 لوگوں کے صلاح مشورے سے ہوئے تھے، اور ان میں سے جو ایک صاحب ہیں ہمارے محترم پرویز خٹک صاحب، اب انہوں نے ایک نئی پارٹی بھی بنا لی ہے، تو پہلے بھی لوگ جو ہیں وہ جو لائے گئے تھے ان میں ان کا مشورہ شامل تھا، پھر جو کچھ لوگ ہٹائے گئے ہیں تو اس میں بھی ان کا مشورہ شامل ہے، اور اب جو مزید نئے لوگ لائے جائیں گے اس میں بھی ان کا مشورہ شامل ہے۔ تو اگر خیبر پختونخوا کی جو نگران کابینہ ہے اس میں سے کچھ لوگوں کو ریپلیس کیا جا رہا ہے اور کچھ نئے لوگ لائے جا رہے ہیں، تو یہ بتاتا ہے کہ جو یا تو پہلا فیصلہ غلط تھا یا جو اب فیصلہ ہوگا وہ غلط ہے۔ بہرحال اس میں کچھ نہ کچھ ذمہ داری جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب پہ بھی عائد ہوتی ہے، لیکن امید کرنی چاہیے کہ وہ پرویز خٹک صاحب یا جو بھی لوگ وہاں پہ نئے ریپلیسمنٹ لے کے آئیں گے وہ ایسے لوگوں کو لائیں گے کہ جن کے بارے میں یہ نہ کہا جا سکے کہ یہ کسی سیاسی جماعت کے کوٹے سے آئے ہیں۔